وہاں سب سے بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ اولین تو جب برائی کی بات آئے تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو۔ اور جب ہمیں برائی پتہ چلتی ہے ایک تو پھیلانے میں جلدی ہوتی ہے اور دوسرا تحقیق میں لگ جاتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہوتی ہے، کون کون ملوث ہے، کیا کیا ہوا۔ وہ بڑوں سے ہم سنتے تھے نا، بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، فرمایا کرتے کہ جب کسی چیز کو روکنا ہو تو اس کا تذکرہ بھی چھوڑو، کسی برائی کو ختم کرنا ہو تو اس برائی کا تذکرہ بھی چھوڑ دو، وہ برائی ختم ہو جائے گی، وہ برائی ختم ہو جائے گی جتنا اس کا تذکرہ۔ جیسے مثال لیتے ہیں نا، ایک گند پڑا ہو نا، گندگی پڑی ہو زمین پر، تو کہتے ہیں اس میں تیلیاں نہ مارو، جتنی اس میں تیلیاں مارو گے اتنی بدبو زیادہ ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، پھر ہم آگے سے حدیث کون سی سناتے ہیں، اور جی حق بات کہنا، ہاں وہ حاکم کے سامنے کہنا، یہ صحیح ایمان کی صحیح ہے، صحیح ایمان کی نشانی۔ تو بھائی وہاں جا کے بولو نا، حاکم کے سامنے بولو ہم حاکم نہیں، ہمارے سامنے لوگوں کی برائیاں بیان نہیں کر۔ برائی سے روکنے کا حکم ہے، برائی سے رکنے کا حکم ہے کہ گناہ سے بچا جائے، نہ کہ لوگوں کے گناہوں کو، لوگوں کے عیبوں کو۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ ہمیں تو وہ ایک خان سے ایک مولانا صاحب نے مجھے فون کیا کہ آپ کے سلسلے کا فلاں ساتھی ہے، اس نے یہ کام کیا۔ میں نے کہا مولانا شکایت آپ کی ہے یا کسی اور کی؟ کہتے نہیں، یہ کسی عورت نے مجھے، کسی عورت کے ذریعے مجھ تک بات پہنچی۔ میں نے کہا مولانا میں نہیں مانتا۔ کہنے لگا میں مدرسہ پڑھاتا ہوں اور اپنے علاقے کا معتبر شخص ہوں۔ میں نے کہا غیبت کرنے والا بھی معتبر ہوتا ہے؟ میں سنی سنائی بات آپ نے تو سنی ہے، آپ کے ساتھ تو پیش بھی نہیں آئی، تو میں آپ کی بات کو آگے کیسے پہنچاؤں؟ جس کے ساتھ ہوا ہے اس کو لا، تو بات سمجھ میں بھی آئے۔ جب آپ نے خود سنی ہوئی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنی سنائی کو آگے پہنچانے والا جھوٹا ہے، میں آپ کی معتبری کا کیا کروں؟ میرے نزدیک تو آپ معتبر نہیں، کیونکہ آپ سنی سنائی میرے تک پہنچا رہے، نہ آپ نے دیکھا نہ آپ کے ساتھ ہوا۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو کتنی باتیں، اور خاص کر جو ہماری نوجوان ساتھی نے سوشل میڈیا پر چیز اٹھائی، آگے کہیں گے
بنا کسی تحقیق کے اور بنا اس چیز کے. بات یہ ہے ہم کسی چیز کے گواہ تھوڑی، یا اگر ہیں بھی تو بات عدالت کی تھوڑی ہو رہی ہے. عدالت میں گواہی تو نہیں مانگی جا رہی نا کہ گواہی دیں گے تو تاکہ اس مجرم کو سزا مل جائے. تو آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. جب آپس میں بات چیت ہو رہی ہے تو یہ غیبت کے زمرے میں آ رہی ہے. اور اگر وہ کام ہوا نہیں تو غیبت نہیں، اب تو بہتان ہو گیا، اس سے بڑا گناہ. اسی طریقے سے جو سب سے اس وقت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی مرد اور عورت کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے درمیان غلط تعلق، جبکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ 4 گواہ چاہیے. کتنے؟ اور 4 گواہ وہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ والے کہ جنہوں نے ایسے دیکھا ہو کہ جیسے سرما دانی میں سرمچو ڈالا جاتا ہے. اور پھر فقہ یہ کہتی ہے کہ اگر 3 گواہ ہوں جنہوں نے دیکھا ہو، گو کے سچے ہیں، گو کے، چوتھا ان کے ساتھ نہ ہو، تو اگر یہ بولے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، سزا ان کو دو. سزا ہم تو بڑی آسانی سے دے دیتے ہیں، فلاں عورت ٹھیک نہیں. وجہ جی میری نظر ایسی ہے نا، میری نظر سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی. تیری نظر کا ہمیں تو یہ فرمایا کہ اگر موجود بھی ہے تو کیا کرو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آج لوگ صحابہ پر بات کرتے ہیں نا، صحابہ گناہ پر بے چین کیسے ہوتے تھے اور حضور معاف کیسے فرماتے تھے. تو ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو. کون ہوگا جو کہے گا مجھ سے گناہ ہو؟ آج کوئی عدالت میں پیش ہوتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. خود پیش ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ کتنی دفعہ نہ جانے معافی مانگی ہوگی، پھر بھی اس گناہ نے اتنا بے چین کیا کہ آقا علیہ السلام کے سامنے پیش ہو. جب ایک دفعہ کہا تو حضور نے منہ پھیر لیا، کیا چلے گا. دوسری طرف آئے، دوسری طرف سے منہ پھیر لیا، کیا چلے گا. تیسری دفعہ آئے، حضور نے فرمایا دیکھو اس نے کوئی شراب وراب تو نہیں پی ہے، کوئی دیوانہ میوانہ تو نہیں ہے. تو کسی نے کہا کوئی ایک بھی اٹھ کے کہہ دیتا نا شراب پی ہوئی ہے، دیوانہ ہے، تو حضور چھوڑ دے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سکھایا جا رہا ہے. کیا کرنا ہے؟ پردہ ڈالنا ہے. اب یہ ہم لوگ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ ڈراموں والے اور یہ فلمیں والے یہ ساری ایسی ہی ہوتی ہیں، ہوں گی بھی. ہم کسی چیز کے گواہ تھوڑی.
ہم نے کچھ دیکھا تھوڑی ہے، تو پھر یہ الفاظ بولنا تو پھر حد تو لگے گی نا۔ جب تحقیر آپ کے دل میں آئے گی کہ فلاں شخص، فلاں عورت، فلاں مرد، تو پھر اللہ راضی ہوگا؟ اللہ کی مخلوق کو جب ہم تحقیر کی نظر سے دیکھیں گے، ایک مولانا صاحب ہیں، نام نہیں لیتا، وہ کسی ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے اور وہاں پر ایک ایکٹریس تھی، جو شو کا وقفہ ہوا نا، تو اس لیڈیز نے، اس ایکٹر نے بولا کہ میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ کیا کروں؟ تو وہ جو مفتی تھا، وہ جو مولانا تھا، وہ ہنسنے لگا، تم نماز پڑھو گی؟ پھر اس کو تماشا دنیا نے، ہم ماحول میں بیٹھے ہیں نا، خانقاہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، نیک لوگوں سے ملتے ہیں، تو ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہے۔ جو ماحول سے ہٹ کر بیٹھا ہے اور اس ماحول میں بھی اسے اللہ یاد ہے، تو اللہ والا کون ہوا؟ کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی اس کو اللہ نہیں بھولا، اس کو اپنی نماز نہیں بھولی۔ کون کس مقام پہ بیٹھا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ محبت بانٹنا سیکھ، یہاں سے محبت لے کے جائیں گے، آگے سے محبت ملے۔ کہتے ہیں نا، میرے سے مجھے سب نے چھوڑ دیا، میرا کوئی بھی نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھ رہا ہی نہیں ہے، میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکیلا تب کرتا ہے جب اللہ چاہتا ہے اب ادھر ادھر سے ہٹ اور میری طرف۔ ہر رشتے کی محبت، آپ کہتے ہیں نا اللہ مل جائے، ایسے مل جائے گا؟ جس جس رشتے کی محبت دل میں ہوگی نا، وہ اللہ کو دے گا، اس بت کو توڑے گا، اس محبت کو توڑے گا۔ جب وہ محبت ختم ہوگی پھر اللہ کی محبت، پھر اللہ آئے گا۔ تو حضور نے فرمایا نا، اللہ کہیں نہیں سماتا سوائے مومن کے دل میں۔ پھر محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ پھر یہ نہیں اس نے زیادتی کی ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں نا میں بڑا مخلص ہوں جی، پر لوگ میرے ساتھ مخلص نہیں رہتے۔ جب آپ نے اپنی مخلصی چھوڑ دی تو مخلص تو آپ ہی نہیں رہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہوتے کہ محبت دیتے دیتے اگر تو تبدیل ہو گیا تو شیطان جیت گیا، اور محبت دیتے دیتے تو نے اسے تبدیل کر دیا تو تو جیت گیا۔ ہم سے سوال یہ نہیں ہوگا کہ زمانہ کیا کرتا ہے، ہمارے مخالف لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے رشتہ دار کیا کرتے ہیں، ہمارے عزیز کیا کرتے ہیں۔ ہم سے سوال ہوگا میں نے کیا کیا، میں نے محبت دی یا نہیں دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، اور ہم جس کو چھوڑتے ہیں پھر اس کے عیب بیان کرتے ہیں۔ ساتھ تو رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ اس طرح سے ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فلاں کیا، دکان کیا، اور کئی سنی سنائی بھی شامل کرا دیتے۔
محبت کا عالم تو یہ نہیں ہوتا، محبت تو ایسی ہوتی ہے کہ چھوڑ بھی دو، دور بھی رہو، پر کہو کچھ بھی تھا اچھا تھا۔ رشتوں میں جب رشتے بنتے ہیں نا تو پھر رشتوں کے اندر خامیاں اور اچھائیاں، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اتنے مخلص ہم نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں پتھر مارے اور ہم اس کو بیٹھ کے کھانے کھلائیں، وہ دور کہیں جگہ۔ ہاں، اور صحابہ نے کیا ہے، جہاں ہمارے بزرگ بھی کر سکتے۔ ہمیں تو کوئی دو باتیں سنا دے تو ہم آگے سے چار سنانے کے لیے تیار ہیں، اس کی ضرورت کے لیے اس نے مجھے بات کی۔ محبت بانٹے، حضور نے جو دین پھیلایا محبت بانٹ کے پھیلایا۔ آج دین پھیلنے کا سلسلہ اس روش پر کیوں نہیں ہے؟ ہم لوگوں کو اعمال پر لا رہے ہیں، محبت پر نہیں لا رہے۔ محبت نہیں دے رہے، کوئی کیوں پریشان ہے؟ آسان سی بات ہے، کئی لوگ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اور جی عملہ نہیں سزا، تمہیں کیسے پتا؟ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے، اللہ نے انعام القا کہ اس کو میں سزا دے۔ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ ایسے الفاظ بھی سننے کو ملتے ہیں، اللہ میرا انصاف کرے، اللہ نے انصاف کیا نا تو پھر نہ تو بچے گا نہ میں بچوں گا، اللہ بس رحم کر دیں پھر۔ وہ ہمارے حضرت جی فرماتے ہوتے ہیں نا، فرمایا کہ اللہ تمام انسانوں کو، کافروں اور مسلمانوں کو، سب کو جنت میں ڈال دے، اللہ پھر بھی عادل۔ اللہ تمام انسانوں کا قیمہ بنا دے، ختم کر دے، اللہ تب بھی عادل۔ اللہ تمام انسانوں کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے، اللہ پھر بھی عادل۔ اللہ اللہ ہے، کیونکہ سب کچھ دیا ہوا تو اسی کا ہے نا، تو ہم کس چیز کا سوال کریں؟ ہم لوگ تو بڑی آسانی سے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو معلومات ملتی رہتی ہیں اور کئی خود بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ میں تو بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے وظیفے کیے ہیں، پر میرا کام ہو نہیں ہے۔ ہم کس پہ احسان جتلا رہے ہیں؟ ایک کام نہیں ہو رہا، کھانا کھا رہے ہیں، صحت دی ہوئی ہے، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، زمین، آسمان، ہوا، پانی، سب اس کا، اور نمازیں جو پڑھ رہا ہوں اس کو کوئی فائدہ بھی کیوں جی؟ اللہ کو کوئی فائدہ ہے ہمارے وظائف کا، ہماری نمازوں کا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑے وظیفے کیتے جی، بڑی نمازیں پڑھی جی، تہجد بھی پڑھی ہے جی۔ میرا مسئلہ حل ہے، اللہ کے سامنے میں حاضری لے کے جاتا ہے، اللہ میری نمازیں کسی کام کی نہیں، میرے روزے کسی کام کے نہیں، میرے اذکار کسی کام کے نہیں، بس امید ہے تو یہ کہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو فضل کرے گا، تو نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے غصے کو کم رکھا ہے اور میں نے اپنے رحم کو اوپر رکھا ہے۔ اللہ تو اپنے رحم، اپنے فضل سے مجھ کو فضل فرما، میرے گناہوں کو، میری غلطیوں کو مت دیکھیے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ میں ایک ماں اور باپ کو دیکھتا ہوں کہ بعض غلطیاں کرنے کے باوجود نا، کل بھی ہم ایک جگہ پہ موجود تھے فتح جنگ کے اندر،
تو وہ بندہ اپنی اولاد کو اس کی غلطیوں پہ غصہ کر رہا ہے. تو کچھ لوگ باہر سے دوسرے آ گئے, انہوں نے کہا تمہارا بچے, اس نے کہا خبردار میرے بچوں کا نام نہیں. وہ اس کے سر پہ کھڑا ہو گیا باپ. تو اس وقت جو بات میں سوچ رہا تھا وہ سمجھ مجھے یہ آئی کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے جب ایک انسان کسی مخلوق کے لیے تاکید کرے گا تو اس کے پیچھے رب کھڑا ہو. میرا بندہ ہے, تیری جرت کیسے, تو نیک ہے, تو پیسے والا ہے, تو عزت والا ہے, تو یہ سب تجھے تو میں نے دیا ہے, اگر اس کو نہیں دیا تو میں نے نہیں دیا. اور جس کے پیچھے رب کھڑا ہو جائے, جس کو دینے والا اللہ بن جائے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. اس لیے عرض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا انسان کم بولتا ہے, جتنا انسان کم بولتا ہے اتنا فائدے میں رہتا ہے. تبلیغی بھائیوں نے بھی اصول رکھا ہوا ہے نا, کم بولنا. آج کل ہم کم بولتے تو نہیں, تو ہم نے جب وقت لگایا تو کہتے تھے ضرورت کی باتیں بھی کم کرو, فضول تو چھوڑو. لیکن آج کل تو فضول باتیں ہوتی ہیں. ہم لوگ ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, کس سے؟ فیس بکوں پر, روڈوں پر کیسے احتجاج کر. شریعت نے کہیں احتجاج ریکارڈ کروانے کا طریقہ سکھایا؟ یا جنگ ہے یا تسبیح. جنگ نہیں کر سکتے تو تسبیح اٹھاؤ, مانگو اللہ سے. اور پھر کچھ اصول ایسے ہیں نا کہ جن کا ہم کو پتہ ہی نہیں, جن کا ہم کو عقیدہ ہے کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے. اس کی یہ عقیدہ ہے. اب حکمران کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب تک وہ کوئی گناہ کا حکم نہ دے اس کی بات مانو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بری حکمران اور سب سے بری عوام وہ ہے جو ایک دوسرے کو بدوائیں دیں اور گالیاں دیں. تو ہم حضرت جی فرماتے تھے نا, جب کتا پاگل ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے مالک کو کاٹتا ہے. تم لوگ ان کو گالیاں نکالتے ہو تو پاگل ہو جاتے ہیں, پھر تمہارے اوپر اور ظلم کرتے ہیں. تو دعائیں دو, اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو ٹھیک کام کرنے کی توفیق دے. ہم ٹھیک ہوں گے تو وہ معاملات کے اندر, صرف عبادات کے اندر نہیں, معاملات کے اندر. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہم نے سیکھے ہی نہیں, تو جب سیکھے ہی نہیں تو ہم اپنے آپ کو معاملات کا درست کہہ سکتے ہیں. تو جب درست نہیں ہوگا تو پھر مسائل ہے نہیں. اس لیے جو ہے ان تمام
جب انسان ذکر کرتا ہے نا تو ذکر پر لگانے کے بعد آپ لوگوں کو کیوں کہا جاتا ہے کہ فقہ پڑھیں، عقائد پڑھیں؟ تاکہ ہمیں پتہ تو ہو نا، دین کا علم وہ کسی کو کہا جائے نا کہ میں جو ہے نا وہ اس نے کہا، چلیں ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی مولوی کے پاس بیٹھنے کی، ترجمے سے قرآن پڑھو، ترجمے سے حدیث پڑھو، بس کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کیا کام کرتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگا کہ جی میں ڈاکٹر ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مسئلہ بڑا خراب ہے۔ کیا؟ یار میرے میلے میں گیس ہوتی ہے اور سر میں درد ہوتا ہے۔ کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں کیا کرتا ہوں، میں پتی وقتی لیتا ہوں اور ایک انجیکشن لگاتا ہوں درد والا تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو کہتا آپ کا دماغ خراب ہے، کسی ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کرو نہیں تو آپ خراب ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا بیماری میں ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کروں اور دین کی کتابیں میں خود پڑھ لوں۔ میں نے کہا ایک بات کا مطلب سمجھا دو میں تمہیں مان جاؤں۔ وہی کس پہ نازل ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ وہی کس پہ نازل ہوتی ہے؟ نبی پہ نازل ہوتی ہے۔ یہ اصول ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں میں نے شہد کی مکھی پہ وہی نازل کی۔ اب بتاؤ، اگر سیدھا سیدھا ترجمہ ہی پڑھنا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شہد کی مکھی کو وہی کی۔ ہمارا اصول تو یہ ہے۔ میں نے کہا اب جواب دو۔ میں نے کہا اب اس کا مطلب میں کیا لوں؟ میں نے تو سیکھا ہے وہی صرف نبی پہ آتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے شہد کی مکھی کو وہی کی۔ اس وہی کو کس زمرے میں ڈالیں؟ میں نے وہی صرف نبی کو ہی ہوتی ہے، اس وہی سے مراد الہام ہے، اور یہ چیز ہمیں بزرگوں نے بتلائی۔ یہ چیز ہمیں مدرسے نے سکھلائی۔ تو یہ تو ایک مثال ہے۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں کہ جو سیکھنے والے، بعض چیزیں تو سیدھی سیدھی، لیکن جن چیزوں کے اندر جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر کیا کریں گے؟ اپنا ذہن دوڑائیں گے۔ تو جب اپنا ذہن دوڑائیں گے تو پھر تو گمراہ ہی ہوں گے۔ تو اسی لیے تو علماء موجود ہیں۔ حالانکہ بڑے تو یہاں تک فرماتے ہیں ایک علم ہے نا، اور اس علم کی ایک معیار ہے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے 8 سال چاہیے۔ اب 8 سال پڑھے ہوئے ڈاکٹر کو کہو نا یار مجھے معدے کے بارے میں ساری چیزیں سمجھا دو، تو کہتے تیرا دماغ خراب ہے، میں نے 8 سال پڑھا تجھے سیکنڈوں میں سکھا دیا۔ تو ہمارے جو قرآن کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں سال 6 مہینے میں، کہتے ہیں میں نے خود تفسیر پڑھی ہوئی، مولوی کے ساتھ بیٹھ کے، علماء کے ساتھ بیٹھ کے بحثیں کر رہے ہیں۔ علماء کی قدر ہے۔ ہمارے پاس ایک دن نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دے دیں۔ انہوں نے 8 سال اللہ کے لیے مدرسے میں قرآن اور حدیث پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، وقت دیا ہے۔ پھر مدرسہ پڑھنے کے بعد یہ بھی عقیدہ یاد رکھیں
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے والا ہے، خانقاہ والا ہے، عالم ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. عقیدہ ہے کہ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی، اور ہم نے یہ بنایا ہوا کہ ایک آدمی ولایت کے درجے میں پہنچ گیا تو بس غلطی ہوگی تو اللہ اس سے ولایت لے لے گا. تم نے نہیں دیا، اللہ نے دیے. ولی بنتا ہی تب ہے جب اس سے گناہ ہوتا ہے، تو جب تک وہ معاف نہ کروا دے اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا. کہیں بھی نہیں لکھا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم فوراً میں آج بھی ایک بندے سے جب بات ہو رہی تھی تو جی ان کی نمازیں دیکھو. تیرا دماغ خراب ہے؟ نمازیں اس نے اللہ کے لیے پڑھی ہیں بھائی. تو نمازوں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر تو نے بات ہی کرنی ہے تو جو غلطی کر رہا ہے اس پہ کر. نمازوں کو بیچ میں کیوں لا رہا ہے؟ ذکر کو بیچ میں کیوں لا رہا ہے؟ داڑھی کو بیچ میں کیوں لا رہا ہے؟ وہ کسی بزرگ سے کسی نے کہا نا داڑھیوں والے چور ہو گئے. نہیں، داڑھیوں والے چور نہیں ہوتے، چوروں نے داڑیاں رکھی. تو کئیوں نے اگر اس سے کو کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک داڑھی والے سے تو غلطی ہو گئی ہے تو سارے داڑھی والوں کو جو ہے نا، کسی ایک مدرسے والے سے اگر غلطی ہو گئی ہے، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے میں عالم نہیں مانتا. تیرے نہ ماننے سے کیا ہو ہے؟ مجھے کہ میں فلاں کو عالم نہیں مانتا، تیرے نہ ماننے سے وہ عالم نہیں رہے گا. تو نہیں مانتا تو کون ہے کہ جس کے نہ ماننے سے اگلے سے علم چلا جائے گا؟ علم تو اس کے پاس ہے. اللہ اس کو اسی پہ بخش دے کہ اس نے 8 سال اللہ کو دیے. آپ اور میں کیا کر لیں گے؟ وہ کرنے والا ہے اللہ کے لیے. تو میں جس نے ایک رات یا ایک دن یا 2 گھڑی بھی دے دی بخشش کے لیے تو اتنا ہی کافی. اور جس نے 8-10 سال اللہ کے دین کے لیے پڑھا سیکھا، کس پر اللہ بخش دے. ساری علماء کی قدر کریں. علماء کی قدر ہوگی، دل میں محبت ہوگی، اللہ آپ پر علم کھولے گا. غلطیوں کسی کی غلطیوں کو دیکھ کر مت یار اس کو دیکھ. تو جب آپ کے دل میں اس کے لیے، ہم نے تو ایسے لوگ جو پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے یہ مولانا صاحب فلاں فلاں امام بنایا ہوا ہے بھائی. آپ میں نے پہلے عرض کی کہ لوگوں کے ایک بیان مت کریں، اور پھر جو آپ کے دین کے بڑے ہیں آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم ہے؟ تو ذہن ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ مولوی مدرسے سے فارغ ہوتا ہے تو جہاں درس نظامی کی سند ملتی ہے وہاں معصومیت کی سند مل جاتی ہے، گناہ کوئی نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے، کوئی بھی غلطی ہو سکتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ آج کل کا دور تو شر کا دور ہے. فرمایا اس شر کے دور میں تھوڑا سا خیر کا کام بھی بڑا ہو جاتا ہے. ہمت ہے ان لوگوں کی اور توفیق ہے رب کی، اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس وقت میں بھی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں. 8 سال پڑھ کے پھر کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مجھے آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں، پھر ان سے چند غلطیاں ہو جائیں ہم انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نا، غصے میں کوئی کچھ کہہ دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ دو.
5 سال کا تعلق، 10 سال کا تعلق ایک غلطی کی وجہ سے ہم اٹھا کے ادھر کچرے کے ڈبے میں ڈال دیں گے. کیا ہو گیا؟ باتیں وہ ہمیں تو عجیب عجیب باتیں بنی ہوئی ہیں نا. پہلے تو ہم بھی ان پہ چلتے تھے، اب عجیب وہ ہنسی آتی ہے خود پر بھی. خنجر کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، باتوں سے جو دل پہ لگتا ہے وہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے. میں کہاں لگتا ہے؟ جب آپ اس بات کو سوچتے رہتے ہیں سوچتے تو ہوا خود دے رہے ہیں نا. اور وہ حضرت جی فرماتے ہیں نا، یہ باتیں مشہور ہیں، غصے میں انسان کی اصلیت باہر آتی ہے. کیا آتی ہے؟ حضور نے فرمایا غصے میں انسان کے سر پہ شیطان بیٹھا ہوتا ہے. تو اصلیت تو شیطان کی سامنے آئی ہے، بندے کی تھوڑی آئی. غصے میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان سر پہ بیٹھا ہوتا ہے. تو جس کے سر پہ شیطان بیٹھا ہوگا وہ آپ کو نماز پڑھنے کا بولے گا، بکواس ہی کرے گا. تو غصے میں کہی ہوئی باتوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. فلاں نے ہو سکتا ہے، غصے میں کہا ہے ختم کر دی بات. آپ کو بھی غصہ آیا تو آپ بھی، اب ایسا یہ ہے جب مجھے بھی غصہ آئے گا تو میں بھی تو غصے میں بکواس ہی کروں. غصے میں اچھے الفاظ کوئی بولتا ہے؟ ہم لوگ عام انسان ہیں. وہ تو نبی کی ذات ہوتی ہے جو غصے میں بھی وہ بیان کرتے ہیں جو اللہ نے. تو یہ جو کتابی باتیں نا، ہر کتابی بات یا ہر میں نے کہا عرض کی کہ ہر سنی سنائی بات صحیح نہیں ہے. بچی ہمارے بڑے فرماتے تھے، ہم نے بھی سنی ہے تو چڑھائی رکھو. اس لیے وہ باتوں کو جب ہم سوچتے ہیں تو پھر وہ زخم نہیں کرتا. جب ہم کہتے ہیں چل یار بھائی یہ 2 باتیں سنا دی تو غصے میں تو کیا ہو گیا، تو بات ختم ہو جائے گی. باپ ہے میرا، والد ہے، مجھے نہیں سنائے گا، کس کو سنائے گا؟ دوست ہے میرا، چاچے کا بیٹا ہے، مامے کا بیٹا ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، بڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو مجھ سے بڑا ہے. خیر ہے 2 سنا دی تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں جی میرے ساتھ ہوتا ہی ایسا. اکثر لوگ کہتے ہیں چیک کرو جی میرے پہ جادو تو نہیں ہے. کیوں جی کیا ہوا؟ میں جس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتا. جس نیکی کے بدلے میں برائی آ جائے نا تو حضرت نے فرمایا ڈبل مجاہدہ ہو گیا، اب تمہیں اس کا اجر ڈبل مل رہا ہے. کیوں؟ ایک نیکی کا دوسرا مجاہدے کا. کیونکہ باتیں بھی تو برداشت کرنی ہے نیکی کے بدلے میں جو آ رہے ہیں. اب باتیں بھی برداشت کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس میں خود سوچیں کہ اگر میں نے نیکی اللہ کے لیے کی، کہا جائے نا کہ اللہ کے لیے کرنا نا، کہتے ہیں اللہ ہی کے لیے کیے تو پھر برا کیوں لگ رہا ہے؟ صلہ اللہ سے لینا ہے نا، جس کے ساتھ کی ہے اس نے تھوڑی دینا ہے. صلہ کس نے دینا ہے؟ تو اس سے گلہ گائے گا. اس سے دل کیوں خفا ہو رہا ہے؟ اس سے دل اسی لیے خفا ہو رہا ہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں یہ دل میں رکھا ہوا تھا میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، یہ میرے ساتھ اچھا کرے گا. اب جب اچھا نہیں ہوا تو دل میں، جب اللہ کے لیے کیا ہے تو میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں نا کہ وہ نیکی تو کر لیتے ہیں، نیکی تو کر لیتے ہیں. اب جیسے اس کی مثال یوں لے لیں کہ کوئی کسی بندے کو آپ دیتے ہیں نا 5 روپے 10 روپے سکہ، تو یاد بھی نہیں رہتا.
اس بندے کا چہرہ یاد بھی نہیں رہتا، لیکن جس کسی کو آپ 100 روپے دے دیں نا تو وہ چہرہ یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اس کو دیا تھا 100 روپیہ دیا تھا، کہ وہی ہے نا، اس کو فلاں جگہ پہ چھوڑ دیا۔ لیکن جس کو 5-10 دیں وہ یاد نہیں رہتا، تو نیکی وہ ہونی چاہیے جو یاد نہ رہے۔ تو میں کہتا ہوں 100 کی بجائے 10 لوگوں کو دے دو، تاکہ آپ کو یاد ہی نہیں رہے کہ میں نے کس کو دیا۔ اور یہ بھی مانگنے کے اعتبار سے بھی ہم لوگ لگے رہتے ہیں، وہ جی فلاں مستحق ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں پروفیشنل ہے، میں نے فلاں سے سنا ہے۔ بات پھر وہی سننے والی آ گئی نا، اس نے کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں، اس نے بنگلے بنائے ہوئے ہیں، تو دل نہیں مطمئن تو مت دو۔ باتیں کرنے کی، تاخیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس پیار سے بول دو بھائی جاؤ، نہیں دے سکتے۔ نیکی تو دل سے کرنی چاہیے۔ اچھا بعض دے بھی دے دیں گے، پھر بھی کہیں گے ہاں یار یہ ایسے ہی ہیں، 5 منٹ پہلے کی اور 5 منٹ بعد ضائع کر دی۔ نیکی کرنا آسان ہے، پہنچانا مشکل۔ اس لیے کسی کی تحقیر مت کریں، اپنے اعمال پر غور کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ روزانہ رات کو میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ رات جب سوئیں تو 5 سے 10 منٹ لیٹے ہوئے محاسبہ کریں، اور اس کے بعد بولیں یا اللہ تو مجھے معاف کر، جو میں نے کیا سارا دن تیری نافرمانی میں گزرا، اب مجھے معاف فرما، اب مجھے۔ تو انشاءاللہ مرنا اور سونا بڑے کہتے ہیں برابر ہے، تو سوتے وقت معافی مانگ لی تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر، وہ گناہ جو انجانے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ جتنی دعائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بزرگوں نے مانگی ہے، اللہ ہم سب میں ہمارا حصہ فرما۔ جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے، پناہ عطا فرما۔ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تیرا پاک کلمہ ہماری زبانوں پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ برحمتک یا